بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے النور لٹریچر فیسٹیول شروع ہوا اور ختم ہو رہا ہے، ان سب میں مجھے جس فرد کی سب سے زیادہ یاد آ رہی وہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہم نے پہلی بار علی گڑھ لٹریچر فیسٹیول SIMU کے بینر تلے کیا تھا، وہ سب زندہ تھے 2021 میں۔ ہماری بہت شدید خواہش تھی کہ وہ تشریف لائیں، وہ اس میں شریک ہو، لیکن وہ اس وقت بھی اپنی علالت کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اور آج کے یہ فیسٹیول جب اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے تو وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، 2 سال ان کی وفات کے ہو چکے۔ نجات اللہ صدیقی صاحب وہ فرد ہیں جن کے کتابوں میں، خاص طور پر اسلام، معیشت اور ادب اور دیگر کتابوں میں ہم کو اسلام، تہذیب اور ادب کی انٹرسیکشنالٹی کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے روشنی ملتی ہے، جو ہمارے ذہن کو بھی ایک رخ دیتی ہے اور صحیح اسی کے ساتھ ساتھ ایک دل میں ایک درد بھی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے میں آج ان کو بہت دل کی گہرائیوں سے یاد کر رہا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، جس وقت میں ہم یہ فیسٹیول کر رہے ہیں وہ آج 2024 ہے اور تقریباً 100 سال ہو چکے اوٹومن امپائر، عثمانی خلافت کے زوال کے۔ اور عثمانی خلافت کا زوال صرف کسی ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا زوال نہیں تھا۔ اس خلافت کے زوال کے بعد بہت ساری دنیا بھر میں اسلامی تحریکات ابھری جو کہیں نہ کہیں اسلامی تہذیب کے احیاء کے لیے کام کر رہی تھی۔ اسی لیے یہ بہت بنیادی پوائنٹ تھا، اسلامی تہذیب کا احیاء اور اس کی پوری کوششوں پہ اثر نو غور کرنا، اس کو ری تھنک کرنا، یہ ہمارا بہت پوائنٹ تھا۔ اسی لیے آپ پروگرام کاپی میں بھی بہت دفعہ بہت سارے پروگراموں میں دیکھیں گے کہ ہم نے اسلامی تہذیب کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا کہ کس طریقے سے آج جب 100 سال ہو چکے ہیں ہم کہاں پہ ہیں، اسلامی تہذیب کے احیاء کا خواب دیکھنے والے لوگ کہاں پہ ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کے ویری بیسک آئیڈیا کو بھی ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے اس کو ایکچولائز کیا جا سکتا ہے، وہ اس کے اوپر ہم کو بہت زیادہ غور کرنے اور اس پہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی ساتھ ساتھ ہم کو پورے 100 سال کے اس پورے سفر میں، تہذیب اسلامی کے احیاء کے سفر میں جو بھی کوششیں رہی ان سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ میں یہ بات بہت اس سے کہہ رہا ہوں کہ تہذیب کے حوالے سے اسلامی تحریکات نے جو بھی کوششیں کی ہیں اس میں بہت ساری بحثیں ہوئی، بہت ساری بحث آگے بڑھ چکی ہے، چاہے وہ سیاست کے حوالے سے ہو یا اور تحریکات میں عورتوں کے رول کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی ہندوستان میں تحریکات اسلامی بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی اس کے بہت سارے سوالات درپیش ہیں۔ ان ساری چیزوں کو پھر سے پڑھنا اور ان تحریکی مفکرین نے جو اسلامی تہذیب کا اس پورے 100 سال کی جرنی میں خواب دکھاتے رہے، دیکھتے رہے، جس میں خاص طور پر حسن ترابی، راشد غنوشی اور ان جیسے دیگر اسکالرز کو پڑھنا اور پھر سے اس پوری تہذیبی اس 100 سالہ سفر کو ٹریس کرنا اور کہیں نہ کہیں مستقبل میں اسلامی تہذیب کے احیاء کا جو روڈ میپ ہو سکتا ہے، جس کی طرف ہمارے امیر جماعت نے بھی روشنی دلائی تھی، اس کے حوالے سے سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری چیز آپ نے پروگرام کاپی میں بھی دیکھی ہوگی، جو کہیں نہ ریفلیکٹ ہوئی ہوگی، ایک پروگرام ہمارا تھا کہ کافکا کے 100 سال ہو چکے، فرانس کافکا کے، تو وہ پروگرام اور اس طریقے کے بہت سارے پروگرام ہم نے اس میں پروگرام کاپی میں رکھے تھے۔ اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ ہم جس طرح اسلامی تہذیب کے حوالے سے جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے اس سے بھی انگیج ہو۔ ہمارا یہ رویہ نہ رہے کہ ہم اسلام اور جاہلیت کی بائنڈری میں ابھی بھی ساری چیزوں کو دیکھیں، بہت کچھ گرے ایریا ہے، اس گرے ایریا کو ایکسپلور کریں اور بہت ہیوملٹی کے ساتھ ایکسپلور کریں اور کسی بھی انسیکیورٹی سے بلند ہو کر کریں۔ میرا ذاتی خیال ہے اور بہت شدید خیال ہے کہ انسیکیورٹی سے آزادی لازم ہے، انسیکیورٹی سے آزادی لازم ہے۔ ایک انسیکیور ذہن اسلامی تہذیب کا احیاء نہیں کر سکتا، ایک انسیکیور دل لوگوں سے محبت نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ اس کی وجہ سے اسلامی تہذیب کا احیاء نہیں ہو سکتا، اسلام کا احیاء نہیں ہو سکتا۔ تو ہر طرح کی انسیکیورٹی سے آزادی لازم ہے، یہ چیز بھی بہت زیادہ آپ کو ملے گی۔ آپ نے پروگرام کاپی میں بہت سارے ڈیفرنٹ اسکالرز کو دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے، تو یہ بھی سمجھیے کہ بہت سارے اسکالرز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پوری زندگی لگا رہے کام کر رہے، علمی کام کر رہے۔ ان لوگوں سے واقف ہونا، ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان کے آئیڈیاز سے انگیج ہونا، یہ بہت ضروری ہے، جس میں خاص طور پر ورکشاپ ہماری بھی طلال اسد کے اوپر ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ ایگزیبیشن ہال میں دیکھیں گے جس میں سلمان سید ہیں، سید حسین نصر ہیں، طلال اسد ہیں، وائل حلاق ہیں، حامد دباشی ہیں، ان سارے لوگوں سے، یہ مسلم اسکالر ہیں، ان سارے لوگوں کے کاموں سے بھی واقف ہونا، یہ لٹ فیسٹ کا بہت خاص مقصد تھا کہ اس طرف اپنی کیڈر کو ری اورینٹ کیا جا سکے یا اورینٹ کیا جا سکے۔ اسی کے طریقے سے جو بہت سارے موضوعات تھے، بہت سارے موضوعات
پہلی بار آپ لوگ بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، ان موضوعات کو بھی ایکسپلور کریں. ہمارے ہفتہ واری پروگرام تک کی بھی وہ چیز جانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ابھی بھی سارے ہفتہ واری پروگرام میں صرف تذکیر کریں اور تذکیر کو ہی سمجھیں اور اسی تک اکتفا کر لیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو سماج کی تشکیل نو کا خواب دیکھتے ہیں، ہم کو سماج کے حساس موضوعات سے واقف ہونا ہے، ان ساری چیزوں سے انگیج ہونا ہے. یہ چیز بھی بہت زیادہ آپ کو پورے اوور آل فیسٹ کے آئیڈیا میں، چاہے وہ ایگزیبیشن کا پارٹ انکلوڈ کرے یا پروگرام کاپی کی چیز انکلوڈ کرے، وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں محسوس ہوگی، اس کا کہیں نہ کہیں اس کا ریفلیکشن ملے گا. تیسری چیز جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو ایگزیبیشن میں خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے، اور سی اے کے 5 سال ہو گئے. سی اے ہندوستانی تاریخ، ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے. اس کو بھی ہم کو ٹریس کرنا ہے کہ 5 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور 5 سال بعد اس کے بعد اس کنٹیکسٹ میں مسلم پولیٹکس کو ری امیجن کرنا ہے. ہمارا جو سلوگن ہے وہ فرام شیڈوز ٹو شائننگ. شائننگ بہت براڈر ورڈ ہے جس میں ہر طرح کی قوت، ہر طرح کے طریقے سے چمکنے کے معنی میں، ہر طریقے سے پولیٹیکل پاور یا ہر طریقے کے پاور کو اسرٹ کرنے، اس کو گین کرنے کے حوالے سے وہ چیز ہے. تو ہم کو سی اے کے 5 سال، جس میں سی اے میں مسلم آئیڈینٹی پالیٹکس کا سوال بہت زیادہ ابھرا، اس کے بعد بہت ساری ڈیبیٹس رہی، ان ساری چیزوں میں، اور خاص طور پر غزہ کے ان شہیدوں کو بھی یاد کرتے ہوئے جن کی قربانی کے 1 سال ہو چکے ہیں، اس پوسٹ غزہ کنٹیکسٹ میں ہم کو مسلم پولیٹکس کو بھی ری امیجن کرنا ہے. ہم مسلم پولیٹکس کو امیتکس پولیٹکس اینڈ مسلم آئیڈینٹی پولیٹکس کے خانوں میں بانٹ کر نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کو کچھ نہ کہیں نہ کہ اس کو ری تھنک کرنا ہے. مسلم پولیٹیکل ایجنسی کے سوال کو ری تھنک کرنے کی ہم کو خاص ضرورت ہے. تبھی وہ شائننگ کی جو بات ہے، وہ شائننگ میں پولیٹیکل ایجنسی کا بھی ہے، اور پھر اس میں اسپریچول پاور اور ہر طرح کی قوت، ہر طرح سے نور سے منور ہونا ہے ہم کو. اسی کے ساتھ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے، اور بہت ہمدردی کے ساتھ، بہت ہمبل ہو کے میں بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے خاص طور پر عیسائیوں کے دوستوں سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے جاتے وقت صرف سوالات کو لے کر جائیے. مجھے ان لوگوں کے اطمینان سے بہت شدید بے اطمینانی ہے جن لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کے پاس جوابات ہیں. تو خدا را صرف یہاں سے سوالات لے کر جائیے، بہت زیادہ پڑھیے، انگیج ہوئیے کریٹیکل مائنڈ کے ساتھ، کریٹیو تھنکنگ کے ساتھ. اسلامی تہذیب کا احیاء ہم نوجوانوں کے کندھوں پہ ہے، اس کو سیریسلی سوچنا ہے، اپنی زندگیاں لگانا ہے، اور اس کے لیے واقعتاً بہت سیریس ہو کے انگیج ہونا ہے، بہت سیریس کوشش کرنا ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.